السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے 7 ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اب لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ 1-2 نمازیں پڑھ لینا ہی کافی ہے، یا 1-2 نمازوں کو چھوڑ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن در حقیقت جو نماز نہیں پڑھتے وہ کسی شک میں مبتلا ہیں، وہ دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں اور وہ اپنے رب کو جانتے ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ وہ جھٹلاتا بھی ہے اور منہ پھیر کر چلا بھی جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہے لیکن ہم منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، ہم نماز کے لیے نہیں جاتے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو جانتے ہی نہیں۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اب وہ اپنے مالک یعنی CEO کو جانتا ہے اور اس کی کوالٹیز کو بھی جانتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا۔ اب اگر اس کا وہ مالک اس کو کہتا ہے کہ تم نے فلاں وقت پر میٹنگ پر آنا ہے، تو اب چاہے وہ چھٹی کا دن ہو یا چھٹی کا وقت ہو، اب اس کے لیے وہاں جانا ضروری ہے، لازمی وہ وہاں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ وہاں نہیں گیا تو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کا مالک، یعنی اس کو سیلری نہ دے، اس کو نوکری سے نکال دے، فلاں فلاں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک نہیں پڑھتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ پاک میں ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو ایک طرف سے اس کے پاس ہے جیسے کہ اس کی ذات کو لائق ہے، اور دوسری طرف سے ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں۔ اگر ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ابھی ہم لوگوں نے وہ رسی چھوڑی ہوئی ہے، اب ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، قرآن پاک سے دور ہو رہے ہیں، یعنی وہ اپنے رب سے غافل ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن پاک سے دور کر رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک تو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو اگر ہم قرآن پاک ہی نہیں پڑھ رہے تو یقیناً ہم شک میں ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کی بات نہیں مان رہے، ہم کس کی پکار پر نماز نہیں پڑھتے۔ اور نماز تو بہت سے مسئلوں کا حل ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو انسانی زندگی میں بہت سے مسائل نماز سے دور ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 7 لوگوں کی جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلا وہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے جو متقین، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یعنی وہ 7 لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ اس کے بعد وہ شخص جو کہ متقین میں سے ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا سوچے گا، یا پھر اس کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب تیسرا وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی تو ہے اس پوری دنیا میں جس پر ہم مکمل طریقے سے یقین رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ چوتھا وہ شخص جو کہ توبہ کرنے والا ہو، یعنی وہ گناہ تو کر بیٹھے لیکن اس کے بعد اپنے رب سے توبہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ اس لیے آپ سے جتنی مرتبہ بھی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر سچے دل سے توبہ کرے، وہ آپ کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو کہ مقتصین میں سے ہیں۔ اب مقتصین کون ہیں؟ وہ لوگ جو انصاف کرنے والے ہیں۔ اگر آپ بھی ان میں سے ہیں، یعنی انصاف کرنے والوں میں سے ہیں، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو کہ مستقل مزاج ہیں اپنے اعمال کے ساتھ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ ان اعمال کو پسند کرتا ہے جو کہ مسلسل ہوں، پھر چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی آپ ایک ذکر کو عادت بنا لیجئے، ایک ذکر مسلسل کیجئے، چاہے وہ بالکل تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی دکھائیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن بیٹھا اور سارا قرآن پاک ہی پڑھ دیا اور دوسرے دن قرآن پاک کو کھول کر بھی نہ دیکھا۔ اس لیے مستقل مزاجی پیدا کیجئے، چاہے چھوٹا ہی عمل کیجئے مگر مستقل مزاجی سے کیجئے۔ اس کے بعد آتے ہیں وہ لوگ جو کہ صابرین ہیں، یعنی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ مشکلات میں صبر کرتے ہیں، شور نہیں مچاتے، صبر کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے اسے عطا کیا، اب وہ تیری امانت تھی، تو نے مجھ سے لے لیا۔
وہ اس پر قادر تھا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے تم میرے بندے کی اولاد لے کر آئے ہو؟ دوبارہ پوچھتا ہے کیا تم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے کر آئے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے جذبات کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ جو چیز ہم سے لے رہا ہے ہم اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، کیا جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے اس پر کیا کہا، جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس نے صبر کیا اور آپ کی تعریف کی۔ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ اور جنت میں ایک محل بناؤ اس شخص کے لیے اور اس کا نام بیت الحم رکھ دو۔ یعنی صبر کرنے پر اتنی فضیلت ہے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں میں، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ صاف ستھرے رہتے ہیں، کیونکہ اسلام صرف اسپریچل یعنی روحانی تربیت نہیں دیتا، صرف عبادات کرنے کو نہیں کہتا، اسلام صاف پاک رہنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سے ایسے کام ہیں جن کی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو اور ہمیں اپنے پسندیدہ اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ بالدین ہو، آمین، بجاہ النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔